علی بھائی اگلا سوال ہے، یہ کشف القبور کا عقیدہ کیا چیز ہے؟ بعض نام نہاد صوفیاء کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ روحانی طور پر اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ کسی بھی قبر پر توجہ کر کے اس مردے کی جزا یا عذاب سے متعلق بالکل صحیح بتا دیتے ہیں۔ کیا یہ دعویٰ درست ہے؟ میرے بھائی یہ دعویٰ تب درست ہوگا جب آپ کسی چیز کو کاؤنٹر ویریفائی کر سکیں۔ مثلاً آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جی ان کتابوں کے پیچھے ایک شیشے کا گلاس ہے، آپ کو تو نظر نہیں آ رہا۔ جب تک آپ یہاں آ کے خود دیکھ نہیں لیتے یا میں اٹھا کے ایسے سامنے نہیں لے آتا، اس وقت تک کاؤنٹر ویریفائی تو نہیں ہوگا۔ یہ کیا کرتے ہیں، یہ قبروں پہ جاتے ہیں، وہ ایک پارٹی بھی ہے وہ ذکر والی ہمارے یہ چکوال سائٹ کے اوپر، میں بس اشارتاً بات کر دیتا ہوں، انہوں نے یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے کشف القبور کا۔ میرے پاس لوگ آتے بھی رہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کئی لوگ طائب بھی ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو قبر پہ گئے اور بیٹھے تھوڑے دیر مراقبہ کیا، انہوں نے بتا دیا اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور میں نے کہا تب بتا دیا جب آپ کو بھی نظر آئے۔ ایک چیز کاؤنٹر ویریفائی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا جی میں آپ کو 8-10 جعلی قبریں بنا کے بتا دیتا ہوں، آپ لے کے آئیں، وہ ان میں بھی عذاب بتا دیں گے یا جنت بتا دیں گے۔ کاؤنٹر ویریفائی تو اس طرح ہی کر سکتے ہیں نا، آپ اندر گھس کے تو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم جعلی قبر ان کو بتائے بغیر کسی قبرستان میں، اور میرے پاس ہیں ایسی قبریں جو مجھے پتا ہے کہ وہ لوگوں نے اپنے لیے نا سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ قبر اگر وہ نہ بنی ہو تو قبرستان میں جگہ، تو لوگوں نے ایسی قبریں بنا کے رکھی ہوئی ہیں۔ کسی کا دادا فوت ہوا ہے تو اس نے اپنی دادی کے لیے ساتھ یا اپنے لیے قبر رکھی ہوئی ہے اور جعلی ایک قبر بنا کے تختی شختی لگا دی ہے نہیں ہے، اور وصیت کر دی ہے کہ جب میں مروں تو ادھر دفنانا۔ تو اس طرح قبریں ہمیں پتہ ہے تو کشف القبور انہوں نے کٹ دیں گے، لیکن اس دا جس نے پہلے ویڈیو نہ دیکھی ہوئے، ورنہ انہیں کدھر بھی نہیں جان لگے، سب جعلی باتیں۔ یہ کشف القبور تو بہت بڑی بات ہے۔ میں ان کو اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ سادہ کاغذ پہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ صرف دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے۔ سمجھنا تو دور کی بات ہے، سارے بزرگ مل کے بھی نہیں سمجھ سکتے جنہوں نے انجینئرنگ نہیں کی ہوئی۔ ان کا تو دعویٰ ان کو اللہ سکھا رہا ہے، تو اللہ کو تو مشین ڈیزائن کا فارمولہ آتا ہے، اللہ کو تو انٹیگریشن بھی آتی ہے، تو سکھا دے، بندے سے نہ سیکھیں۔ کشف القبور بھی تو انہوں نے اللہ سے ہی سیکھا نا، یا اپنے پیر صاحب سے سیکھا ہے تو پیر صاحب بھی بتا دیں کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، بتا دیں گے؟ تو دل کے حال کہاں سے بتائیں گے؟ کشف القبور کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، بدعت پہ مبنی ہے اور یہ گمراہی پہ مبنی ہے، یہ بالکل پاسبل نہیں ہے، اور میں اس کو کتاب و سنت سے ثابت کروں گا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس خچر کو دکھا دی وہ چیز۔ کیوں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میت کو آپ چرپائی پہ رکھتے ہو تو وہ چیخو پکار کرتی ہے بری میت، اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ہر مخلوق سنتی ہے سوائے جن و انس کے، اگر جن و انس سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھار یہ چیزیں دکھا دیتا تھا نبی کی موجودگی میں۔ خچر ظاہر ہے چونکہ جن و انس میں نہیں آتا، اللہ نے اس کو وہ عذاب دکھایا۔ نبی علیہ السلام چونکہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کو وحی کے ذریعے وہ چیز دکھا دی گئی۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا یہ قبریں کن کی ہیں؟ تو بتایا گیا اس زمانے جاہلیت میں کچھ مشرکین ہیں ان کی قبریں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان کو تو عذاب ہو رہا ہے، صحابہ کو تو نظر ہی نہیں آیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں یہ عذاب قبر سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خطرہ ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو تو عذاب قبر سنائی بھی نہیں دیتا، جبکہ نبی بھی موجود ہیں، اور نبی علیہ السلام ہمارے میں دعا کروں تو سنوا سکتا ہوں، دکھانے والی بات نہیں۔ بعد کے لوگ کیسے یہ دعوے کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ وہ کذاب ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سب کے سب اللہ کے حضور جہنم کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو، تو سب نے کہا اللہ ہم جہنم کے عذاب سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ بھی قبروں میں آزمائش ہوگی، اللہ کے حضور دعا مانگو اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے فتنے سے محفوظ کرے، زندگی اور موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے۔ بلکہ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ نے تشہد میں دعا تعلیم فرمائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال۔ 4 چیزوں کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا، عذاب جہنم، عذاب قبر، زندگی اور موت کے فتنے اور دجال کے فتنے سے۔ پھر وہ حدیث جو آپ بچپن سے سنتے ہیں، بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، 2 قبروں کے پاس رک گئے، صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں۔ ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور مسلم شریف کے ایک طریق کے اندر آتا ہے کہ وہ پیشاب پردے میں نہیں کرتا تھا، اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا، اس کی وجہ سے ان کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔
پھر آپ علیہ السلام نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں قبروں پہ لگا دیے. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. آپ کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے، یہ آپ کے ہاتھوں کی برکت ہے. ہماری ٹہنیاں لگانے سے کچھ نہیں ہونا، لگائیں ضرور، سنت ہے، لیکن جو عذاب کی تخفیف کی گارنٹی ہے وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پہ. کیوں؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی، ایک دن فوت ہو گئی. صحابہ کرام نے راتوں رات اس کو دفنا دیا جنازہ پڑھ کے. کچھ دن بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ ایک حبشی عورت ادھر آتی تھی، میں دیکھ نہیں رہا مسجد میں. کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو علم غیب ہے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کدھر ہے. ہائے ہائے ہائے، اس زمانے میں یہ والا علم غیب نہیں ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں علم غیب یہ ہوا کرتا تھا کہ جو اللہ بتاتا ہے وہ پتہ ہے، جو نہیں بتاتا نہیں پتا. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. آپ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. یار مسجد کی صفائی کرنے والا بھی اللہ کے نبی کو کتنا محبوب ہے. آپ کے نزدیک سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے لیے کس کی کمٹمنٹ ہے. آپ نے صحابہ کو ساتھ لیا، اس کی قبر پہ گئے. ہائے ہائے ہائے، یہ پروٹوکول ہے سر، دنیاوی منصب پروٹوکول نہیں ہے. ایک کالی حبشی عورت بھی نبی علیہ السلام کے لیے کتنی قیمتی ہے. اور صحابہ کہتے ہیں قبر پہ گئے، ہم نے حضور علیہ السلام کو ان کی قبر بتائی. آپ قبر پہ کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے وہاں پہ نماز جنازہ اس کی قبر پہ جا کے پڑھی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پلٹے تو آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا. سبحان اللہ تو ایک پہلو ہے، ایک استغفر اللہ بھی ہے. کیا کسی کافر کی قبر نور سے بھر سکتی ہے؟ تو قبریں کس کی تھی؟ صحابہ کی. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کی تو نہیں تھی. ہائے ہائے، میں جب یہ باتیں کرتا ہوں پھر ان کو بری لگتی ہے. سر انجینئرنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ سب کا ایک لیول نہیں ہوتا. نور سے بھری اسی صورت میں کہ مسلمان تھے. آپ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے، آپ کے جنازہ پڑھنے کی برکت سے، اس لیے تو صحیح مسلم شریف میں آتا ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے جنازے کی دعائیں نبی علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے یاد کی ہیں. اور کہتے ہیں جب میں نے دعائیں سنی تو میں نے خواہش کی کہ کاش میری میت یہاں پڑی ہوتی اور یہ دعائیں حضور میرے اوپر پڑھ رہے ہوتے. یہ صحابہ کو بھی پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کا دعا پڑھنا کیا چیز ہے. سورہ توبہ میں آتا ہے نا، نبی ان کے لیے دعا اور استغفار کریں، آپ کی دعا ان کے دلوں کی ٹھنڈک ہے. نبی علیہ السلام کی دعا کوئی چھوٹی چیز ہے. حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں تو حضور سے دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، جو ترمذی میں حدیث ہے، مستدرک الحاکم میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کہا آمین، دوسری پہ رکھا آمین، تیسری پہ آمین. وہ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ آپ آمین کہیں کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو آپ نے فرمایا آمین. برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور برباد ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو دونوں کو بڑھاپے میں پائے یا دونوں میں سے ایک کو ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آمین. تو سر یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کشف القبور کا عقیدہ امت کو سمجھا دیا ہے کہ کشف القبور کیا ہے. یہ سب کی سب کہانیاں ہیں ان کی چل رہی ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کاؤنٹر ویریفائی کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ سب کا سب وہ پی کے چل رہا ہے اور ٹیبو چل رہا ہے. ٹھیک ہے. مجھے اگلے دن ایک بندہ یہاں ملنے آیا، مجھے کہنے لگا جی وہ اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ ہیں اور وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں، ان کی دنیاوی تعلیم ہے. میں نے کہا وہ پڑھے لکھے جاہل ہیں. کہتا ہے کس طرح؟ میں نے کہا دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ پی ایچ ڈی کس ملک میں ہے؟ انڈیا میں. اور وہ بتوں کے آگے جھکتے ہیں، پڑھے لکھے جاہل ہیں. اگر انڈیا کے پی ایچ ڈی بتوں کے آگے جھک سکتے ہیں تو آپ کے ایم اے پاس اور بی اے پاس لوگ اگر یہ کچھ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قبروں میں ہم دیکھ لیتے ہیں تو کوئی اتنی معجوب بات نہیں ہے. وہ بھی پڑھے لکھے جاہل، وہ بھی پڑھے لکھے جاہل. ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ شیطنت والا معاملہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا ہے نا، جب اسے قبر کے اندر کچھ نظر آ رہا ہو وہ پڑھ دیا کرے لا حول ولا قوت الا باللہ، انشاءاللہ سب کچھ غائب ہو جائے گا. مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے، میں تندور پہ روٹیاں لینے کے لیے گیا ہوا تھا. آئے جی اشک بار آنکھوں سے، علی صاحب کچھ نہ پوچھو اس دفعہ کیا ہوا. میں نے کہا جی کیا ہوا؟ وہ ہر سال عمرے پہ پیسے جوڑ کے نا رمضان شریف میں عمرے پہ جاتے ہیں. کہتے ہیں میں روزہ شریف پہ حاضر ہوا، جالی شریف کے سامنے سلام عرض کر رہا تھا، سرکار باہر تشریف لے آئے. خواب میں نہیں سر، بیداری میں.
بڑی کرم نوازی ہوئی ہے. اچھا اب وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہوا بالکل اس طرح ہی ہوا ہوگا, میں نہیں کہتا وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جب کسی کے ساتھ اس طرح کا تجربہ ہو, میں اسے صرف ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں, تو آپ کو اس معاملے کی حقیقت کھل جائے گی. لیکن آپ یہ بات کریں وہ آپ کو گستاخ کہہ دیں گے, تو اس کا جواب ان کو پہلے دے دیں, ڈائریکٹ نہ بتائیں ان کو یہ بتائیں کہ جی بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کا خزانہ ہے. جو نبی علیہ السلام اپنی امت کو جنت کا گفٹ دے رہے ہوں, اس نبی کے سامنے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جائے تو وہ ناراض تو نہیں ہوں گے نا, وہ کہے گا نہیں ہوں گے. تو ان کو کہ آندہ جب کبھی آپ کے سامنے نبی علیہ السلام اس طرح قبر سے باہر نکل کے آئے نا, تو آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ, اور اپنا ایکسپیرینس پھر مجھ سے شیئر کرنا ہے. اور لوگوں نے ایکسپیرینس شیئر کیے ہیں. مجھے ایک بندے نے بتایا, ان کے اپنے ایک جاننے والے تھے, وہ کہتے ہیں جی میرا ایک دوست تھا, تو وہ کہتا تھا میں راوی کے پل پہ روزانہ شام کو نا داتا صاحب سے ملتا ہوں. اب ان کو فوت ہوئے 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, 1000 سال ہو چکے ہیں. کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بھائی اب جب کبھی داتا صاحب سے ملاقات ہو تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. اس نے کہا استغفر اللہ, میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں, یہ تو گستاخی ہے, یہ تو شیطان کو دیکھ کے پڑھتے ہیں. تو وہ تو ہم نے فارمولہ بتا دیا نا کہ جنت کا خزانہ شیطان والا چکر نہیں ہے, تو وظیفہ ہے ہمارے, تو صبح شام کے وظائف میں لکھا ہوا ہے. فرض نماز کے بعد اذکار میں آتے ہیں یہ الفاظ مسلم شریف میں, لا حول ولا قوت الا باللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. تو وہ شام کے وقت گیا, جفی ڈالی, اس نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, تو وہ بزرگ چیخ مار کے غائب ہو گئے. وہ تو غائب ہو گئے, اس نے رونا شروع کر دیا. وہ کہنے لگا بزرگ ناراض ہو گئے. اللہ کا ذکر سن کے کون بھاگتا ہے؟ اگر یہ مجھے کہتے ہیں نا یہ انسانوں میں سے شیطان ہے, میرے سامنے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ اسپیکر میں پڑھیں, میں غائب نہیں ہوں گا, تو میں پھر اولیاء اللہ میں سے ہوا نا. ظاہر ہے مجھے برا بھی نہیں ہوگا, میرے ماتھے پہ بل بھی نہیں آئے گا. آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, مجھے بڑی خوشی ہوگی. لیکن آپ کے بزرگ کے سامنے پڑھے وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کی رشتہ داری کس کے ساتھ ہے؟ یا تو وہ خود اس کا اعلی کار بنا ہوا ہے. یعنی اس میں ہم داتا صاحب کو کچھ نہیں کہہ رہے, ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کی طرف منسوب ہے. مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ایسے عجیب و غریب واقعات لوگوں نے منسوخ کیے. ہمارے محلے میں ایک بھائی, اب تو بڑا ماشاءاللہ ان کا, پہلے وہ کام بھی کرتے تھے, پھر کام شام چھوڑ کے تعویذ داغوں میں پڑ گئے, تو وہ اس کی کمائی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے, تو سب کو کام چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے. تو مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں تو بڑی علمی ہیں, لیکن میرے تو ذاتی ایکسپیرینس ہوئے ہیں, میں کیسے انکار کروں, میری تو روزانہ فلاں بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے. میں نے کہا جی آپ اگر اتنے اعتماد والے ہیں نا, تو اب وہ بزرگ ہیں تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے. کہتا استغفر اللہ, میں کبھی نہیں پڑھوں گا. اب وہ کبھی نہیں پڑھے گا, وہ کبھی غائب نہیں ہوں گے, اور اگر وہ پڑھے گا اور وہ غائب ہو جائیں گے تو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کیسی مور لگ جاتی ہے بندے کے اوپر. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم قبروں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں کچھ نظر آتا ہے, اس وقت اللہ کی طرف توجہ کر کے ایک دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو ان کی پوری شیطنت کھل جائے گی. اگر پھر بھی نہیں کھلتی نا, تو قبر تو اندر ہے نا. میں باہر تمہیں فارمولہ تمہارے سارے بزرگوں کو لکھ کے دیتا ہوں اپنا مشین ڈیزائن کا, جس میں لیٹن کے, گریک کے, انگلش کے ورڈز ہوں گے, الفابیٹس, وہ صرف مجھے ریسائٹ کر کے بتا دیں, دیکھ کے. سمجھنا تو دور کی بات ہے, سمجھنا تو ان میں سے اکثر لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا ہوتا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ اور میں ایسے کہتا ہوں ان کے صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار یہ مجھے سنائیں. 17 اذکار فرض نماز کے بعد کے, اور تقریباً 22 صبح شام کے نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں بخاری اور مسلم میں, جو میں زبانی ان کو ترجمے سمیت ہمارے اسٹوڈنٹ سنا دیں گے. ان کے کسی خلیفہ مجھے سنا دے, وہ اس سے بڑا چیلنج ہے, بغیر اٹکے ہوئے دیکھ کے پڑھ کے سنا دے صحیح عربی لنگوسٹک میں. تو یہ لوگ دعوے کرتے ہیں ہم جو ہے نبی علیہ السلام کے قدموں تک پہنچے ہوئے ہیں, یہ سب کچھ سب کہانیاں کروا رہے ہیں, ان کہانیوں کے اوپر ان کے معاملات چل رہے ہیں, اور چہروں کے ساتھ دھوکے نہ کھایا کریں. طارق جمیل صاحب کتنا خوبصورت چہرہ ہے, لیکن کبھی بریلویوں کو وہ خوبصورت نظر نہیں آتا. جنید جمشید کتنا خوبصورت تھا, آخری وقت تک اس کو مارتے رہے, کہتا ہے نہیں لعنت پڑی ہوئی ہے شکل کے اوپر. الیاس قادری صاحب کے بارے میں آپ بریلویوں سے پوچھے کہیں گے نورانی چہرہ ہے, دیوبندیوں سے پوچھے کہیں گے جی شکل سے شیطان نظر آ رہا ہے, نعوذ باللہ. یعنی میں نہیں کہتا ہوں ان کو, ہو سکتا ہے سارے صحیح ایک دوسرے کے بارے میں کہہ رہے ہوں, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن مطلب ہم ان کا معاملہ انہی کے اوپر چھوڑتے ہیں. تو ایک کے روحانی شکل, ایک کی خوبصورت شکل, دوسرے کو شیطانی شکل نظر آتی ہے. میں آپ کو ایک پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ جس کا ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے, سری سری روی شنکر,
ڈاکٹر ذاکر نائک سے کم از کم 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے وہ. زلفیں رکھی ہوئی ہیں, پوری داڑھی ہے اس کی, چٹا چہرہ ہے, کیا اس کی اسمائل ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک تو اس کے پاس کو بھی نہیں ہے. اگر میرا یقین نہیں ہے تو آپ اس کو کسی وہ مقابلہ حسن میں لے جا کے کسی سے فیصلہ کروا لیں. آپ نہیں ماننا چاہتے الگ بات ہے, اہل حدیث نہیں مانیں گے, باقی تو ویسے ہی کہیں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے محبت نہیں کرتے. لیکن کیا شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے ہیں؟ آپ کے فیصلے شکلوں پہ ہوتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. حضرت بلال حبشی کتنے خوبصورت ہوں گے, حبشی تو حبشی ہی ہوتا ہے نا, ہونٹ تو اس کے موٹے ہی ہوتے ہیں نا, رنگ تو اس کا کالا ہی ہوتا ہے نا. ان کی خوبصورتی ان کی شکل نہیں تھی, ان کی قربانیاں تھی. آج حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کی کوئی پکچر ہے ہمارے سامنے کہ جس کا تصور لا کے ہمارے دل میں ان کے لیے محبت کے جذبات آتے ہیں, یا وہ قربانیوں کی داستان ہے؟ اور میں آپ کو آج ایک بڑی کریٹیکل بات بتاؤں, صحابہ کرام میں کوئی بھی گورا چیٹا نہیں تھا. باہر کے لوگ ضرور گورے چیٹے تھے, عربی جو پیور عربک ہیں وہ تو بدو بادیہ نشین جو لوگ تھے عرب کے رہنے والے ریگستانوں کے, ان کے رنگ سانولے ہماری طرح ہی ہوتے ہیں. ابھی بھی آپ چلے جائیں, یہ آپ کو آج کل کے جو عربی نظر آ رہے ہیں یہ تو فارمی عربی ہیں. فارمی اس لیے کہ یہ مطلب رہتے ہی اسی کے اندر ہیں. ان کو آپ باہر دھوپ میں نکالیں نا اس ریگستان کے اندر, تو ایک مہینے بعد ان کی روحانیت آپ کو ان کی شکلوں کی نظر آ جائے گی. عربیوں کے تو یہ کلر ہی نہیں ہے. وہاں پہ بھی آپ عربی دیکھیں تو آپ کو نظر آئیں گے بالکل جس طرح ہمارے سندھ اور بلوچستان کے پتلے پتلے کالے سے سانولے کلر کے لوگ جنوبی پنجاب کے نظر آتے ہیں نا, ان شکلوں کے ہیں عربی وہاں پہ بھی. نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی حدیث میں آیا کہ آپ کا رنگ گورا تھا, کیا کہتے ہیں, سرخی مائل گندمی. تو آپ علیہ السلام بھی تو گورے نہیں تھے, تو آپ نے تو گورے کو خوبصورتی کی علامت بنایا ہوا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. اللہ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا. اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, نہ ان چیزوں سے کوئی فیصلے ہونے والے. فیصلے ہونے ہیں اعمال کے اوپر. ٹھیک ہے, کتنے کتنے صحابہ کرام ہیں, آپ ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں, پوری پوری زندگیاں ان کی اس طریقے سے گزری ہیں. حضرت طلحہ کا ہاتھ شل ہو گیا تھا غزوہ احد میں, پوری زندگی وہ ٹنڈے ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے لاکھوں ہاتھ والے ان پہ قربان, نبی کے دفاع میں ان کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے. ٹھیک ہے, صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ بدر کے موقع پر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا, اور غزوہ احد پہ ان کے کندھے کے دونوں شانوں کے درمیان اتنا بڑا زخم تھا کہ عبداللہ بن زبیر اور حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم پورا ہاتھ داخل کر کے اس زخم سے کھیلا کرتے تھے. پوری زندگی کے لیے گوشت ریموو ہو گیا تھا نا. ابھی آپ دیکھیں نا, کوئی اگر کوئی بہت بڑا پھوڑا آپ ریموو کروائیں نا تو وہ گڑا ہمیشہ کے لیے پڑ جاتا ہے, گوشت دوبارہ ریکور نہیں کرتا, صرف کھال ریکور کرتی ہے. جن کے پورے پورے لوتھڑے اتر گئے ہوئے تھے تو وہ اسی وقت ہی اس کو کھال کو جوڑ دیتے تھے, وہ پورے پورے سوراخ ہوتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہیں. خود نبی علیہ السلام بھی اپنی زندگی کے آخری 7 سال آپ نے کس حال میں گزارے ہیں کہ آپ کے سامنے کے 4 دانت نہیں تھے, غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے, یہ دانت تو آپ کے نہیں تھے. آپ لوگ شکلوں کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یار. اللہ تو قربانیاں دیکھتا ہے یار, ہم جو ہے شکلوں سے دھوکہ کھا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ان کی شکلوں والی ڈاکٹرائن بھی ختم کر دی ہے. میری جب ویڈیوز چڑھتی ہیں نا, کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ کون ہے, تو ساروں کو اپنا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. ہاں کئی لوگ ہمیں ملے ہیں کہ ہمیں لگا یار کوئی دیوبندی لگ رہا ہے, پگڑی پہنی ہے, بریلوی کہتے ہیں نہیں یہ بریلوی لگتا ہے. اہل حدیث تو خیر پہلے ہی کئی اہل حدیث ملے, کہتے ہیں ہم نے تو ویڈیو کلک ہی نہیں کی کہ یار یہ تو کوئی بریلوی دیوبندی لگ رہا ہے, کیونکہ ننگے سر نہیں ہے, سرخ رومال نہیں ہے. اور جب سنتے ہیں پھر تو بالکل نہیں سمجھ لگتی ہے کیا ہے, کیونکہ ہر بات ہی ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وہابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم, علمی کتاب.